اقبال نے کہا تھا سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم، بند آئے کوہ سارا سانگ سیخ، در زمین ہند تخم سجدہ ریخ، عہد فاروق از جمالش تازہ شد، حق سے حرف او بلند آوازہ شد، پاسبان عزت ام الکتاب، از نگاہش خانہ باطل خراب، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماز مہر او تابندہ گشت، عاشق و ہم قاصد تیار عشق، از جبین شاشکار اسرار عشق۔ اقبال نے کہا قیامت تک بر صغیر پاک و ہند کے ماتھے پر جو تم عشق کی چمک دیکھو گے، اس چمک کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے۔ سمجھ آگئی؟ ابھی یہاں ہم جب دعا کرتے ہیں، میرا یہ طریقہ یہاں کئی دوستوں نے سنا بھی ہوگا، ہم جب دعا کرتے ہیں نا تو ہم اللہ رب العالمین کے حضور جب کوئی بھی دعا ہوتی ہے اور نیازمندی پیش کرتے ہیں، پھر وہاں سے ہو کر حضور کی بارگاہ میں، تمام انبیاء اور رسول کی بارگاہ میں، تمام صحابہ اہل بیت اولیاء علماء پاکان امت کی بارگاہ میں، اور جب داتا صاحب کا نام ہم لیتے ہیں نا، حضور غوث پاک کا تو ہم نے نام جب بھی لیا ایسے ہی لیا سلطان الکل۔ ہاں بات سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ ہاں جب نام لو نا تو یوں لیا کرو، پتہ تو چلے کہ بھائی جنے دے اندر کی رہندہ ہے، کیونکہ عربی کا قانون ہے الاناء یترشح بما فیہ، پانڈے دے اندر جو کچھ ہوندہ ہے وہی باہر آندہ ہے، پتہ چلے اس کے دل پہ حکمرانی بغداد کے شاہ کی ہوتی ہے، تو سلطان الکل ہے۔ اور ادھر ہم کہتے ہیں سلطان الہند، ایسے ہی ان کی بارگاہ میں، ادھر سلطان نقشبند، ادھر ہم کہتے ہیں سلطان سہرورد، سلطان رفاعیت، شادلیت، ویسیت، یہ کہہ کے تو داتا صاحب کا جب نام ہم لیتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں سلطان بر صغیر پاک و ہند داتا گنج بخش، اس دھرتی کے بادشاہ۔ آپ کے ہاتھ میں یہاں زمام ہے، زمام، یہاں کنٹرول آپ کے ہاتھ میں، اور یہاں کے وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں چٹے چوڑے سٹیک ہولڈر یہاں کے حضور داتا صاحب ہیں، آپ سربراہ ہیں۔ اس واسطے حضور محدث اعظم پاکستان سیدی مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا استاد ہوئے، تو یہ فیصل آباد میں وہ ہر جمعرات کو تقریباً یہاں داتا صاحب حاضری دینے آتے تھے۔ ایک مرتبہ آ رہے تھے تو یہاں اندرون شہر سے ٹانگے پہ آ رہے تھے، ایک بندہ آپ کے ٹانگے کے آگے آ گیا، اس نے آ کے آپ کی سواری کو روک کے نا تو کہا بھی کچھ نہیں، کچھ دیر روک کے تو کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے آپ کی طرف دیکھتا رہا، اس کے بعد پھر وہ سائڈ پہ ہو گیا، سلام کر کے چلا گیا۔ اب حاضری دی معمول کی یہاں حضور داتا صاحب کے دربار پر، اور حاضری دینے کے بعد جب واپس ہوئے نا تو جو خادم ساتھ ہوتے تھے انہوں نے واپس پلٹ کے فیصل آباد پوچھا حضور یہ بندہ اچانک آج ایسے ہوا، یہ پہلے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، آپ کی سواری روک دی، آپ نے کہا بھی اس کو کچھ نہیں، بس سلام کیا، سلام کر کے سواری روک لی، آگے کھڑا ہو گیا، کچھ دیر خاموش کھڑا ہو کے پھر سلام کر کے چلا گیا۔ حضور یہ ماجرا کیا تھا، معاملہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا سنگیا رہن دے۔ آپ نے عرض کیا نہیں حضور بتائیں تو صحیح ہے کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اصل میں یہاں کا لاہور کا قطب تھا، یہاں کا قطب تھا یہ، اور یہاں کا سربراہ تھا، اور میرے سواری کے سامنے سے آیا ہے، اس نے کہا داتا صاحب میری کرنے لگے ٹرانسفر، یہاں سے تبدیلی کرنے لگے، تو آپ داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دے کے عرض کرنا مجھے لاہور میں ہی رہنے دو، وہ کہیں اور بھیجنے لگے تھے، سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے کہا کہ اس نے آگے کہا آپ داتا صاحب کی بارگاہ میں مقبول ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، تو عرض کرنا کہ بھئی سفارش کرنا میری، مجھے لاہور سے آگے پیچھے نہ کریں، مجھے ادھر ہی رہنے دیں۔ ہاں اور آپ واقعی مقبول تھے۔ یہ ایک مولوی احمد علی لاہوری ہوا دیوبندیوں کا، اس نے شوشہ چھوڑ دیا اور ایک شگوفہ چھوڑ دیا یہاں لاہور میں، اس نے کہا جی داتا صاحب کی قبر یہاں تو نہیں ہے جہاں لوگ حاضری دیتے ہیں، داتا صاحب کی قبر تو شاہی قلعے میں جا کے، اس نے یہ رولا ڈال دیا اور پوری امت کو پریشان کر دیا۔ اب لوگ آتے یہاں یہ چہ میں گوئیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں آتے باتیں ہو رہی ہیں کہ جی داتا صاحب کی قبر تو یہاں نہیں ہے، اور وہ چیلنج کرے، مولوی تھا چونکہ پڑھا لکھا تھا، لیکن مولوی بھی پھر مولوی اگر اس کا واسطہ کسی نسبت والے سے نہ ہو تو پھر علم اس کا بھی اسے خشکی لے جاتا ہے، سمجھ آگئی، نمی کوئی نہیں آتی، تو بہرحال اس نے رولا ڈال دیا۔ اب حضرت محدث اعظم پاکستان حاضر ہوئے، علماء آگے، جمع غفیر داتا صاحب جو پرانی مسجد ہوتی تھی، بالکل آپ کے مزار شریف کے ساتھ مسجد ہوتی تھی پہلے جو پرانی، اب تو آگے ہٹ کے پہلے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے بالکل متصل ساتھ مسجد ہوتی تھی، تو آپ وہاں حاضر ہوئے، تو حاضر ہو کے نا علماء بڑے بڑے تھے، حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی، یہ جامعہ حزب الاناف، یہ لاہور کا اہل سنت کا وہ ادارہ ہے کہ جس کے سربراہ حضرت سید دیدار علی شاہ اور سید شاہ البرکات، یہ باپ بیٹا تھے، سید شہزادے تھے اور آل رسول تھے،
یہ دونوں یہ ڈائریکٹ امام محمد رضا بریلوی سے بریلی سے پڑھ کے آئے تھے اور یہاں ساری زندگی پڑھا ہے. آپ ان کی تربت بھی یہاں موجود ہے. ان کے شہزادے تھے آگے سید محمود احمد رضوی رحمت اللہ علیہ, آج وہ بھی دنیا سے لے گئے, تشریف لے گئے, وہ بھی وہاں داتا صاحب اس وقت مزار شریف پر تھے. تو محدث اعظم پاکستان حاضر ہوئے, آپ نے دربار شریف پہ حاضری دی اور وہاں سے نکل کے فوراً مسجد میں چلے گئے. مسجد میں گئے تو کچھ اور لوگ بھی جمع تھے. آپ نے فرمایا میرا اعلان ہے, مولوی احمد علی لاہوری کو بلاؤ, میرا یہ اعلان ہے, داتا صاحب ادھر ہی ہے اور میں داتا صاحب سے اس کی بات کروا دیتا ہوں, بات کروا دیتا ہوں. جب آپ نے یہ بات کی نا تو حضرت سید محمود احمد رضوی جو تھے انہوں نے کہا حضور ایکڑی گل کر بیٹھے ہو, اسی پڑھن پڑھانا نے لوگ کا, یعنی آپ اگر یہ باتیں کریں گے تو حضور پہ پڑھنا پڑھانا جاتا رہے گا. کرامتوں کا لوگوں کو پتا چل گیا تو اس دنیا نے تو پھر پڑھنے پڑھانے نہیں دینا, یہ دنیا تو پھر دربار لگا کے بیٹھ جائے گی اور یہ آپ کا سلسلہ متاثر ہوگا. یہ آپ نے کیا اعلان کر دیا؟ ہم تو جو شریعت اور اس کا پڑھنا پڑھانا, دین, تعلیم و تعلم, ہمارا تو یہ مشغلہ ہے, یہ مصروفیت ہے, یہ کام ہے, یہ ڈیوٹی ہے. یہ آپ نے کیا بولا؟ تو کہا حضور آپ حوصلہ کیجئے, سید صاحب حوصلہ کیجئے, میں نے خود نہیں کہا. آج جب میں آیا تو داتا صاحب جلال میں تھے, انہوں نے مجھے کہا سردار احمد روزانہ آتے ہو, حاضریاں دیتے ہو, مولوی ہماری عزت پہ حملہ کر رہا ہے, اسے چیلنج کرو, اسے بلاؤ, تم اعلان کرو, ہم ابھی بتاتے ہیں, ہم ادھر ہی موجود ہیں.